مولانا ایدری صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب, منتوار. دیکھیے محسن عزیز سن لیں. دیکھیے جناب چیئرمین, عربی زبان صرف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم عربی میں ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی زبان بھی عربی میں ہوگا. اور عربی کے حوالے سے ہم اس لیے زور دیتے ہیں کہ عربی ہمیں سب کو سیکھنا چاہیے, اس حد تک کہ کم از کم شاہد صاحب, ڈاکٹر صاحب سنیں جی. قرآن کریم کا ترجمہ, احادیث کا ترجمہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے. رحمان ملک میرے بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے, انتہائی احترام کے ساتھ. کتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس, لیکن قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت تھی, وہ آج میں پڑھ کے سناؤں گا اور کلیئر کروں گا. وہ آج پڑھو گے, آج بھی غلط پڑھو گے. جی پلیز نو کراس ٹاک. جی ملک صاحب آپ اپنی باری پہ بات کریں. سنو جی سنو سنو سنو, اس دن بھی سند نہیں تھا, میں نے آپ کی خاطر شرم سے خاموش رہا. اتنی بڑی تعلیم, ڈگریاں ہم شمار کریں تو گن نہیں سکتے. چھوٹی سی سورت جو چھوٹا بچہ بھی پڑھتا ہے, اگر وہ بھی غلط پڑھے تو آپ بتائیں. اعتزاز احسن صاحب بیرسٹر ہے, زرداری صاحب تشریف لائے تھے لاہور, وہاں انہوں نے خود تلاوت کی اور بالکل چیئرمین اسی طرح اس نے قل ہو اللہ کی وائلیشن کی جس طرح جناب رحمان ملک صاحب نے کی. اس سے آگے بڑھتے ہیں, وہ ریکارڈڈ ہے بھی, میں نے خود سنا ہے. ابھی حال ہی میں یہ سرور جو ان کا منسٹر ہے, سنو سرور صاحب جو ان کا منسٹر ہے, قل اعوذ برب الناس پڑھا, قل اعوذ برب الناس پڑھا. آپ بھی گواہ ہوں گے کہ اس نے غلط پڑھا, جو سب سے چھوٹی اور آخری صورت ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پر, اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اور قرآن کریم پر ایمان لانے والے, اب اس حد تک بے خبر, تو پھر آپ مجھے بتائیں, لینن اور ماس کی بات تو ہم کرتے ہیں, موضع تم کی بات بھی کرتے ہیں, میں نے بھی اس کو پڑھا ہے, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سوشلزم موسیٰ سے ماس تک عہد بعہد کتابیں پڑھی ہیں ہم نے, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اطلبوا العلم ولو کان بالسین, علم طلب کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے. اس سے منع نہیں ہے, منع ترغیب اس بات کی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا اور ہم مسلمان اس کے ماننے والے ہیں. جی تو ہمارے اندر کم از کم اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کتاب کو, ہم اپنے قرآن کو سمجھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے. اور اس کے بعد سنو سمجھنے کے لیے زبان ضروری ہے. زبان اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جی اور عام طور پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ترجمے والے قرآن پڑھ کے محدث بنے, مفسر بنے اور گمراہ ہوئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا گرامر ہے. چیئرمین صاحب یقین جانیے, آپ عربی تھوڑا بہت جانتے ہیں. یہ جو آپ کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے اخراج, یہ صحیح ہے؟ اخراج کا معنی ہے نکالنا. اخراج کا معنی ہے نکالنا. میں نے آپ کے اسپیکر سے بحث کی, میں نے کہا یہاں یا خروج لکھو یا مخرج لکھو, نکلنے کی جگہ.
سینٹ پورا تعلیم یافتہ قومی اسمبلی اخراج لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی اس کے بغیر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی سے فلان طالب علم کا اخراج ہوا, یعنی اس کو نکال دیا گیا. یہاں بھی ہمارا اخراج ہوتا ہے, ہمیں یہاں سے نکال دیتے ہیں. یہ مخرج ہے, نکلنے کی جگہ ہے. تو اس لیے جناب چیئرمین اتنا ٹھیک ہے جی. عربی لوگ آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں وہ پاکستان اخراج. وہ ضرورت کے وقت ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے نا کہ آپ کو نکال میں سکیں. آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں رضا ربانی صاحب کو, میرے بھائی, تھینک یو. اتنا مطلب سمجھ باقی ایک منٹ جی, باقی جہاں تک علاقائی زبان ہے سر و چشم. علاقائی زبان پہ میں بول رہا تھا, اس دن آپ نے بولنے نہیں دیا. بڑی مہربانی. اردو ہمارا کوئی مادری زبان نہیں ہے کسی بھی علاقے کا, اس میں ہم سب مل کے بولتے ہیں, اس کی اجازت ہے, آئین میں اجازت ہے تو ہم بھی کہتے ہیں. کوئی بھی زبان ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ حساس مسائل ہیں جی, اور ان مسائل پر ہمیں بے اعتماد میں لیا جائے, ایسی بات نہیں ہے. رضا ربانی صاحب نے اپنا خیالات کا اظہار کیا, اچھی بات ہے, ان کی ایک رائے ہے, اس کو ہم نہیں روک سکتے. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن, حدیث, عربی, جو ہمارے تمام علوم جو ہے وہ فقہ سارے عربی میں ہے, تو اس لیے اس کا لحاظ رکھا جائے. بڑی مہربانی ہوگی. اور جو عباسی صاحب نے وہ کیا ہے میں اس کی بھرپور تائید. ملک صاحب